آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم بات کریں کہ کوئٹہ کی جو ایک لینگویج ہے اردو کی لینگویج، وہ کس طرح کیسے بولی جاتی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے. یہ کوئٹہ کی زبان میں جو چاشنی ہے، جو اپنائیت ہے، وہ آپ کو کسی اور لینگویج میں نہیں ملتی. یہ وہ لینگویج ہے جس کو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک دوستوں کی لینگویج ہے. بس خیر ہے، آپ نازوانی پھر بھی نہیں دیکھو پھر نازوانی کیا، نازوانی تو کیا نازوانی. یہ ہماری اردو ہے، یہ لکھنوی دہلوی اردو نہیں، یہ دبستان بلوچستان کا دبستان ہے جس کے امین آتشاد ہیں. دلوں میں رستہ بناؤ زاؤ زوئے، ہمارا گھر میں بھی آؤ زوئے، ہمارا سب اوٹ لے گیا پھر، کبھی تو چہرہ دکھاؤ زوئے. کوئٹہ میں جو ایک اردو ہماری بنی ہے یا جس نے رواج پا لیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے پشتو بولی جاتی ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، فارسی ہے. تو ہم ایک ایسے ملٹی لینگول ہمارا شہر ہے نا، زبانیں بہت ہیں. آج ہمارا مہمان ہے افضل مراد جان. افضل مراد جان بہت مہربانی، تو بہت کوشش کیا، شالو بالو ہو رہا تھا، ادھر آیا نہیں کافی. تم نے بولا ہم صبح آئے گا، ابھی دیکھو یہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا، ابھی اتنا دیر سے تمہارا لگتا ہے تم نے پتہ نہیں کدھر لوگوں کے ساتھ کدھر بیٹھا ہوا تھا. بھائی ادھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارے، کبھی آئے گا ابھی آئے گا. کدھر ہے تمہارا کوئی ترقی نہیں ہے. واحد جان کیا بولے یار، آج کل ایک تو یہ گرمی، ایسا گرمی ہے نا، پھر آدمی بولتا ہے یار اللہ کی طرف سے تو چلو ٹھیک ہے. بس خیر ہے، آپ نازوانی پھر پھر بھی نہیں دیکھو پھر نازوانی کیا، نازوانی تو کیا، نازوانی ہے. بس بھائی دیکھو بھائی، ہم آپ لوگ کو بتاتا ہے یہ ہم لوگ کوئٹہ کا زبان بولتا ہے، کوئٹہ کے خاص زبان ہے. اور تم لوگوں کا خیال ہوئے گا کہ ادھر یہ کون سا لوگ آ گیا جو گلابی اردو بول رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں افضل مراد جان جو ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو اس وقت 40 کتابوں کا کے رائٹر ہیں، شاعر ہیں، اور اردو پہ بہت زیادہ ان کی دسترس ہے. تو صرف یہ اس وقت آپ کو دکھانے کے لیے ہم یہ لینگویج بول رہے تھے کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم بات کریں کہ کوئٹہ کی جو ایک لینگویج ہے اردو کی لینگویج، وہ کس طرح کیسے بولی جاتی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس لینگویج میں بات کی، ہماری ناظرین کے لیے اس لینگویج میں بات کی. بہت شکریہ بھائی جان. آپ کی بات ابھی سوال آپ کا آئے گا. تو ہم نے کوئٹہ میں جو ایک اردو ہماری بنی ہے یا جس نے رواج پا لیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے پشتو بولی جاتی ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، فارسی ہے. تو ہم ایک ایسے ملٹی لینگول ہمارا شہر ہے نا، زبانیں بہت ہیں. اچھا، ان زبانوں کا کئی لوگ ایک دوسرے کی زبان جب نہیں سمجھتے تو اس میں واقفیت کے لیے جو زبان رواج پا گیا ہے، جس پر ہم آج آپ نے انٹرو دیا، وہ کوئٹہ کی اردو ہے. کوئٹہ وال اردو اس کو کہتے ہیں، جس میں ہماری زبانوں کے الفاظ، محاورے اور کئی جگہوں پر پوری لائن جو ہے آپ کو نظر آئے گی. پڑھے لکھے لوگ بھی، یہ نہیں کہ صرف پہلے وہ جو ایک وقت تھا کہ جس میں جو اردو اچھی نہیں بول سکتا تھا ہم کہتے تھے یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. نہیں، وہ غلط تاثر تھا. اردو سے محبت بھی ہے، لیکن اردو کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ان علاقوں میں جو زبانیں بولے جاتی ہے، جو لہجے ہیں ہمارے، وہ لہجے اب اردو کا حصہ بنی ہے. اس کو ہم نے بڑی حد تک قبول کیا اور اس کو آگے بڑھایا. کچھ نثر میں لوگوں نے کچھ لکھا، لیکن اب وہ بہت کم تھا. اب اس کو ہم نے کوشش ایک کی ہے کہ اردو میں بھی ایسی شاعری کی جائے جو یہاں کا فلیور رکھتا. کوئٹہ کے حوالے سے ہی یہ ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہاں کا یہاں کے جو عام بندہ ہے، وہ عام بندہ تقریباً کچھ 4 سے 5 لینگویج زبانیں بول رہا ہوتا ہے. سکتا ہے. ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں. اور ایک وہ بندہ جو سوشل ہے، لوگوں سے انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو شاید 9-10 زبانیں بھی بول رہا ہوتا ہے. یہ فنامنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اور کسی جگہ میں نہیں ہے. یہ اس معاشرے کی اتنا ان کے ساتھ معاشرے کے اندر لوگوں کا تعلق اور اتنا انٹریکشن، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ بات ہے؟ وجن اس میں بنیادی بات یہ ہے، جو بڑے ہمارے نفسیات دان بھی اس کے حوالے سے جو تحقیق ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والا آدمی جو ہے
وہ ذہنی طور پر زیادہ بالغ اور زیادہ قوت رکھتا ہے۔ جتنی زیادہ زبانیں آپ جانتے ہیں اتنی ویکیبلری بڑھتی ہے، اتنی آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوالٹی ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ اچھا، بہت پوری دنیا میں یہ ہے، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا میں ہر علاقے اور ہر ثقافت کے ساتھ اس کی زبان آتی ہے۔ اچھا، اس کا لہجہ جو ہے وہ آپ کو مختلف کر دیتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کا لہجہ پنجابی کا لہجہ ہے، مینس یہ پنجاب سے تعلق۔ جب ہم کسی سندھی لہجے کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہیں، سندھی کا فلیور اس کو اس کی پہچان بناتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کسی بھی ثقافت میں سب سے بڑا عنصر زبان ہے، یعنی آپ کی پہچان کا پہلا حوالہ آپ کی زبان ہے۔ تو چونکہ بلوچستان میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی دفتر میں، کسی گھر میں، محلے میں، ٹی وی کے پروگرام میں آپ دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، اچھا ان سب زبانوں کا سیکھنے والا عام آدمی، یعنی ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا ہوں، روز مرہ والی، اچھا اس کے اثرات ظاہر پڑھے لکھے لوگوں پر بھی آئے، شعر و ادب پر بھی آئے، ہمارا اپنا فلیور ہے، ہماری زبانیں ہیں، ثقافت ہے۔ اچھا اب جب اس کو ہم نے اردو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو وہ ایک اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ مطلب میں جب کسی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کافی دنوں بعد نظر آئے، تو پھر جب ہمارے کوئٹہ کے لہجے میں بات ہوگی کہ کدھر ہے، اتنا دنوں سے تم ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، تو یہ آپ کا فلیور آ گیا۔ اور اس فلیور میں اعتماد ہے، محبت ہے، چاشنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان تمام زبانوں کو جوڑنے والی جو زبان بنی ہے وہ کوئٹہ وال زبان۔ کوئٹہ سے ایک رغبت، ایک تعلق، یہیں پلا بڑا، یہیں جوان ہوا، یہاں کی مٹی میں محبت، اس کی چاشنی اور اس کی جو لینگویج ہے جو کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص کر کے اگر جب ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، باہر جا رہا ہوتا ہوں، مطلب کہ وہ جگہوں پہ، اور یہ والی گفتگو جب بات کرنے کو نہیں ملتی تو ایک اجنبیت سی ہوتی ہے۔ یہ جو کوئٹہ کی جو لینگویج ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ہے یہ کیسے ریوائیو ہوئی کے بجائے آپ کی نظر میں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہاں بلوچی، براوی، پشتو زبان بولنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہیں کہ جن کی اپنی زبانیں ہیں، اچھا ان کا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب رہی ہے۔ اردو ہمارے ساتھ آئی ایک تو کورس کے ذریعے، مارکیٹ کی زبان تو تھی نہیں یہاں، پھر اس کے ساتھ یہاں پہ جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے، کسی نوکری کے لیے آئے، روزگار کے لیے آئے، اور وہ تھوڑا سا پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اردو جس کی بہت اچھی ہے تو یہ پڑھا لکھا، یعنی اردو کی شائستگی ایک تہذیب کی، انٹلیکٹ کی سطح بنتی تھی، اور ہم وہ تھے کہ جن کو اپنے لفظ کرتا ہے، کرتی ہے، آ جائے گا، چھوڑو، رہنے دو، اب ہمیں وہ آداب کے ساتھ اس کو اردو کو نبھانا تھا۔ تو یہ سفر کا آغاز ہے۔ مطلب میری مادری زبان براوی ہے، میری گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے، میری والدہ پشتون تھیں، اور اس کے ساتھ میرے دوستوں کا، احباب کا تعلق اردو سے زیادہ رہا، پنجابی سے رہا۔ تو میں بیک وقت اتنی زبانوں کے درمیان اردو کو فصیح و بلیغ کرنے میں عمر بتا دی میں نے۔ اچھا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جس نے یہاں کی گلابی اردو کو آغاز کیا، نکھارا اور اس کو جسٹیفائی کیا۔ مثلا میں بازار آیا تو ایک بھائی جو پشتون اسپیکنگ ہے نا، میں ٹھہرا بلوچ، اب اس کو میں اپنی خریداری کے لیے جو زبان استعمال کر رہا ہوں وہ اس کو براوی نہیں آتی، مجھے پشتو نہیں آ رہی، تو اس کا سہارا کیا بنا؟ اردو پھر یہ رابطے کی زبان بنا ایک فطری بھاو کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو سے گلابی اردو کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ہمارا ٹیچر ہمیں پڑھاتے ہوئے ایک سبق پڑھا رہے ہیں، اس سبق کے دوران
ٹیچر کا لہجہ جو تھا وہ گلابی اردو کا تھا، زبان نصاب کی وہ مکفّا مسجع اور بہت ہی زیادہ نپے تلے انداز کی. اسماعیل میرٹھی ہو گئے جناب، ادھر سے پتہ چلا کہ آپ انتظار حسین ہیں، ایک امجد اسلام امجد کی کہانی ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے جو لہجہ بنتا تھا وہ گلابی اردو کا آغاز ہے، کوئٹہ کی اردو کا آغاز ہے. پھر ہمیں جوڑنے کے لیے جو اردو نے کام کیا وہ دھیرے دھیرے اس کو رواج پا گیا، عام روزمرہ کی زبان سے یہ منتقل ہوا ادیب و شاعروں تک. اب ادیب و شاعروں نے پھر دیکھا کہ یار اس کا فلیور ہے یار. ہم ادھر سے جب جا رہا تھا ایسا اڑا دوڑی تھا راستے میں، یعنی ایک ہجوم ہے، شور ہے، تو ہم نے فوری طور پہ کہا یار ایسا اڑا دوڑی تھا ادھر. اب یہ اڑا دوڑی آہستہ آہستہ ایک رواج پاتا گیا. ایک نے کہا کہ جناب میں نے اس کو روک کر کہا زیادہ شف نہیں کرو، شفتالو بولو. اب یہ شفتالو کیا شف کیا، اس کو وہ آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے ہاں ادب میں آ گیا، ادبی ڈراموں میں آ گیا سب سے زیادہ. اچھا میں تھوڑا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی کو ہم اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو لینگویج جو بنی ہے، یہ جو اردو کی جس کی جو شکل اس وقت موجود ہے، یہ کس طرح یہ وجود میں آئی؟ مجھے تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویور کو، جو بہت سارے لوگ کوئٹہ کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، کہ یہ کتنی لینگویجز یہاں پہ بولی جاتی ہیں، کون کون سی بولی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے یہ ایوالو ہوتی ہے، اور کتنا یہ ایک ایسی لینگویج ہے کہ وہ ان کے یہاں ہی سمجھی جاتی ہے، وہاں اگر کسی اور سے بولو تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہاں ایسے ہی یہ ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی گریک سے بول رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ فرینچ میں بول رہا ہے، تو وہ انگریزی کے ساتھ اس کا، اسی طرح فارسی بولنے والا ازبک کے ساتھ، تاجک کے ساتھ جب ملے گا، یہ ایک پورے انٹرنیشنل فینامنا ہے. ہر علاقہ اپنی زبان بناتا ہے، اپنا لہجہ بناتا ہے. یہی کام بلوچستان میں ہماری زبانوں نے بھی کیا. یہ زبان اردو، اور یہ ہماری اردو ہے، یہ لکھنوی دہلوی اردو نہیں، یہ دبستان بلوچستان کا دبستان ہے جس کے امین عطا شاد ہے. اب وہ ہاں عطا بھائی کے ہاں جو تراکیب آتی تھی، جو وہ تراکیب شاعری میں استعمال کرتے تھے، وہ اردو شاعری میں اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی. اچھا، اس کو ایک تو یہ تو اس کا ایک لٹریری پوائنٹ آف ویو. باقی جو آپ کا سوال تھا یہاں کی زبانیں، یہاں ہمارا خطہ جو ہے ظاہر ہے بلوچستان، تو سب سے پہلے بلوچی زبان کی ہم بات کریں گے جو فارسی کے اثر میں بولی جاتی ہے. اس کے ساتھ پشتو ہے جو قریبی ہمسایہ ممالک سے دنیا بھر میں جہاں جہاں جائیں تو پشتو یہاں کی مادری زبانوں میں اہم ہے. تیسری بڑی زبان براہوی. اب ان تینوں زبانوں کے ہاں جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے وہ اردو کے طالب علم زیادہ رہے. اچھا پھر اردو سے بھی ایک لگاؤ، اردو کی اپنی ایک چاشنی ہے، اردو کا اپنا ایک کمال ہے کہ وہ لفظوں کو قبول کرتا ہے. یعنی یہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی زبان کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لفظوں کو قبول کرتا ہے، نئے لفظ بناتا ہے، پرانے لفظوں کی تبدیلی اور ان کو ریفائن کرتا ہے. تو یہی کچھ بلوچستان میں بھی ہوا. ہماری ان زبانوں میں چونکہ ادب اتنا نہیں لکھا جاتا تھا، یا جو لکھا بھی جاتا تھا وہ سینہ بہ سینہ تھا. اردو نے آ کر ہمیں یہاں پر ادب کی زبان، نصاب کی زبان، پھر رابطے کی زبان، ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہو گیا کہ وہ جو چاروں زبانوں کے اپنے اپنے الفاظ وہ اردو میں آنے لگے، اور یہ عام آدمی کی سطح پہ تھے. مارکیٹ میں ریلوے کا ٹکٹ لیتے ہوئے، کسی ہوٹل میں آتے جاتے ہوئے، پھر اس کے ساتھ میوزک کا عمل تھا، اردو کے گانے. آپ ہر ہوٹل میں جا کے وہ فرمائش پہ جو وہ پلیئر بجتے تھے، تو ہم گئے اور ہم نے وہاں پہ ایک گانے کی فرمائش کی، موسٹلی اردو
پھر اردو میں صوفیہ کا کلام بھی، اردو میں محبت کی بات بھی، ہجر کی بات بھی، ان سب نے مل کر یہاں کی ان زبانوں کے الفاظ کو اردو میں مستعمل کر دیا. اور بہت سارے لوگ تو اب بھی جب آپ ان سے ملیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی گلابی لہجے میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اٹ مینس کہ اب وہ جو ایک اردو کی شائستگی تھی، اس میں ہمارے الفاظ نے اس کو تھوڑا سا ایک اور کلر دے دیا، جس کو گلابی اردو کا نام دیا گیا. ہم ادھر سے روز جاتا ہے بھائی، ہمیں یہاں سے روز گزرتے ہیں. اب وہ جو گزرتے ہیں اور جاتے ہیں، اس میں یہ گزرنا تو دنیا سے گزرنا بھی ہے، کسی ایک عمل سے گزرنا بھی ہے. لیکن ہم یہ جاتا ہے مینز جو اس کو اسپیسیفائی کیا، یعنی میں یہاں اس راستے سے گزرنا ہے، تو ہم ادھر سے روز جاتا ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ نے جب اسکول کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہم گلابی اردو کہتے ہیں، مجھے اس سے تھوڑا سا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گلابی اردو یا گلابی پشتو یا گلابی انگلش کہہ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح نہیں آتی یا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اردو کے حوالے سے جو ہم جس کو ابھی آپ گلابی اردو کہتے ہیں، اس کو ہم اس طرح اس تناظر میں ہم اس کو بریکٹ شاید نہ کریں، یا کم از کم میرے خیال میں اس کی وجہ ہے کہ یہ اردو کی ایک خاص شکل میں اس کو سمجھتا ہوں، نہ کہ اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کو بگاڑی جا رہی ہے یا اردو خراب ہو رہی ہے یا صحیح نہیں بولی جا رہی، بلکہ یہ ایک ریوالو ہو رہی ہے اور ایک خاص شکل ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص کر کے مجھے جب پتہ چلا اور کہ آپ نے اس میں ادب بھی تخلیق کیا ہے، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے اس لینگویج کو مجھے آپ بتائیے گا اس کے علاوہ کس نے اس کے حوالے سے ادب میں یا شاعری میں کیا، لیکن میں نے تو سب سے پہلے آپ کا سنا. تو یہ تو آپ نے اس کے اندر مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ لینگویج ہے، یہ ایک پراپر لینگویج ہے، اس کا اپنا انٹلیکٹ، اپنا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اپنی اس کی ثقافت ہے، اپنی ایک روایت ہے. تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ٹھیک ہے. اصل میں پہلے نثر میں تو یہ چیدہ لوگوں نے لکھا، اس پہ ہمارے قاضی فضل الرحمان صاحب نے کی کتاب میں ان کے مضامین ہیں، اور قاضی عثمان کی ابھی کتاب آئی ہے سفر و حضر، اس میں 2 خطوط ہیں، وہ اسی کوئٹہ کی اردو ہے. اور اس کے علاوہ شرافت عباس صاحب، آغا گل صاحب اور ریاض احمد خان صاحب ہمارے آج کل اسلام آباد میں، ان تمام احباب نے نثر میں اس پر مضامین لکھے ہیں. پوری کتاب اتفاق سے نہیں آئی، لیکن چیدہ مضامین ہیں، اور وہ اس کی خوبصورتی نے ہی مجھے متاثر کیا. اچھا چونکہ بات چل نکلی ہے اور اسی طرف جا رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنے جو شاعری آپ نے اس اردو میں کہی ہے اس کو ہم مجھے اور ہم ناظرین کو سنائیں. اس میں بھائی جان، اس میں اس وقت میری کتاب چھپ رہی ہے، پریس میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً اس میں یہاں کے جتنے ٹپیکل لفظ ہیں جو آج کل اردو میں استعمال ہوتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو منظوم کروں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہے کہ عجب طرح سے دل و نظر میں اڑا دڑی ہے. عجب طرح سے دل و نظر میں اڑا دڑی ہے، کسے بتائیں کہ خیر و شر میں اڑا دڑی ہے. مطلب اڑا دڑی یہ کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی کیفیت ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ اردو معنی کسی کے نہیں ہے، یہ اپنی ٹپیکل اڑا دڑی کسی جگہ پر ہجوم سا ہے، فساد ہے، کوئی جھگڑا ہے کسی جگہ، مطلب وہ کمفرٹیبل فضا نہیں ہے. یعنی آپ ایسی صورتحال میں آ گئے ہیں. عجب طرح سے دل و نظر میں اڑا دڑی ہے، کسے بتائیں کہ خیر و شر میں اڑا دڑی ہے. کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ سے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ سے ہر ایک گلی میں ہر ایک گھر میں اڑا دڑی ہے. یہ آج کی صورتحال. اور میرے قبیلے میں دشمنی کا بہت پرانا سا ہے روایت.
میرے قبیلے میں دشمنی کا بہت پرانا سا ہے روایت، مگر اب آپس کے فتنہ گر میں اڑا دڑی ہے. بہت اچھا. اور آگے ہیں کہ کسی طریقے بتاؤ یارو، اگر جیے تو رہیں گے کیسے یہ بام در میں اڑا دڑی ہے. اور ہمارا واجہ، ہمارا راجہ، ہمارا ملا، ہمارا بانی، اب ان کے مابین بام در میں اڑا دڑی ہے. نہیں کہیں پہ کوئی، کہیں پہ کوئی، کہیں پہ گولی، سوری غلط ہو گیا، کہ کہیں پہ گولی، کہیں پہ میزائلوں کی ہولی، جہاں بھی دیکھو جہان بھر میں اڑا دڑی ہے. اور مراد لوگوں کو اپنی خاطر بتاؤ یہ تو، یہ سارے پاپی ہیں اس نگر میں اڑا دڑی ہے. بہت اچھا. کسے بتائیں کہ خیر و شر میں اڑا دڑی ہے. یہ ایک بڑی اچھی طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. مجھے کوئٹہ کی زبان جو جس طرح آپ دیکھیں، آپ خود ایک بڑے نامی گرامی، ایک مشہور اور بہت زیادہ کام کیا اپنے ادب میں، شاعری میں، اردو کی شاعری میں، جو جس کی اس کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے، آپ اپنی جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ اپنی محفلوں کے اندر آپ کبھی بھی باوجود اس کے کہ آپ کی پوری زندگی ان لفظوں کی ترجمانی، ان لفظوں سے خیال بننا اور اس پہ گزرنے کے باوجود وہ محفل میں آپ لوگ جو بات کر رہے ہوں گے دوستوں کے ساتھ، وہ آپ اس زبان میں نہیں کریں گے جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بڑی فصیح ہے، نفاست ہے، بہت بڑی ویکیبلری ہے، بات کرنے کے لیے اتنے الفاظ ہیں. اس کے باوجود یہ کوئٹہ کی زبان میں جو چاشنی ہے، جو اپنائیت ہے، وہ آپ کو کسی اور لینگویج میں نہیں ملے. یہ وہ لینگویج ہے جس کو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک دوستوں کی لینگویج ہے. یہ دوست یہ لینگویج بولتے ہیں. اس لینگویج کی خمیر میں دوستی ہے، جس کی خمیر سے یہ نکلا ہے. اس کا انداز ایک چند اشعار میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. ضرور. ہمارے ہاں عام طور پر بیٹے کے لیے چھوٹا جو ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو زوئے پکارتے ہیں. زوئے. ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا رنگ ہے کہ دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، بہت اچھا. دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، ہمارا گھر میں بھی آؤ زوئے، ہمارا سب اوٹ لے گیا پھر، کبھی تو چہرہ دکھاؤ زوئے. بہت اچھا. ہے نا. ہم اپنا یاری میں جان دے گا، ہم اپنا یاری میں جان دے گا، کسی بھی دن آزماؤ زوئے. اب یہ دیکھیں اس کے کچھ اور اشعار ہیں کہ ہم اپنا خواری میں پڑ گیا ہے، ہم اپنا خواری میں پڑ گیا ہے، تم آؤ ہم کو ہٹاؤ زوئے. یہاں سوالیہ ہو گیا. اور لتا کا گانا میں سن کے رویا، لتا کا گانا میں سن کے رویا، اب آ کے مجھ کو لباؤ زوئے. اور طریقہ ہوتا ہے عاشقی کا، اب اس سے آگے نہ جاؤ زوئے. یہ کوہ چلتن وہ مہر در ہے، تم اس میں گھر ایک بناؤ زوئے. اور غریب و سادہ یہ زندگی ہے، غریب و سادہ یہ زندگی ہے، کچھ اس کو رنگین بناؤ زوئے. اور مراد یاری ہے کچے گھر کا، مراد یاری ہے کچے گھر کا، اب اس میں خود کو سجاؤ زوئے. اور دیکھیں آپ کی یہاں کے ماحول، یہاں کا کلچر، یہاں کی محبت، نفرت، اس کے سارے رنگ اس میں آ گئے. یہ شاید میں اچھی اردو میں نہ لکھ پاتا. یہ ہے بیوٹی، یہ خوبصورتی. یہ اچھا، اس کو ابھی جب ہم جب بولتے بھی ہیں عام طور پہ اس کا دھیان نہیں جاتا، لیکن جیسے آپ اس کو سنا رہے تھے، اچھا اس لینگویج کو، کوئی بھی لینگویج کو کسی بھی ایکسنٹ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے بولی جا سکتی ہے، لیکن یہ لینگویج جو ہے اس کو مجھے ایک فیل ہوتا ہے کہ اس کا ایک خاص انگ ہے، ایک خاص طریقہ ہے بولنے کا، اس کا ایک خاص پچ ہے جس کے اوپر ضرور آنا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ یہ لینگویج اس طرح کی لینگویج لگتی ہے. ورنہ آپ کسی اور
اس انگ میں یا اس طریقے سے وہ جیسے بیوٹی نہیں ہے، اس میں نہیں آتی، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہے. کیونکہ جب میں نے نثر میں سنا اس کو، نثر میں ہمارے ہاں اس کا قاضی فضل الرحمان صاحب نے، بہت اچھی اردو ہے ان کی وہ، اور ماشاءاللہ وہ انہوں نے 92 سال کی اس وقت ایج ہے. اچھا. اور وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئٹہ کی اردو میں، کوئٹہ کے لہجے میں بات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہاں کے پہاڑوں، میدانوں، یہاں کے یہ پریس روڈ، ٹھنڈی سڑک لیٹن روڈ، اور یہاں کے ہوٹل، کوئی رنگین ہوٹل، کوئی گلستان ہوٹل، اور یہاں کے جو خاص ٹپیکل جو فٹ بال کے گراؤنڈ تھے، کھیل کے میدان تھے، تھیٹر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ ارد گرد کی فضا مجھے میرے پاس آتی ہے اور میں ان کے لہجے میں بولتا ہوں. یعنی ماضی کی بازیافت بھی ہے، ایک طرح سے آپ کا اس زمانے کے جو یہاں کے زبانوں کے لوگ تھے ان کی اردو کا فلیور بھی ہے، اور ایک اس کلچر کی بات ہے جس میں نفرت نہیں تھی، دوریاں نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کو زبان، فقہ، نسل کی بنیاد پہ جو ہے الزام نہیں دے، دوری نہیں تھی. یعنی وہ یکجائی، وہ محبت. پھر شرافت صاحب نے اس پر ایک مضمون لکھا، آغا گل کے کچھ افسانوں میں یہ بہت خوبصورتی سے یہ لہجہ آتا ہے اور بہت متاثر کرتا ہے. اب لاسٹ میں جو کتاب چھپی ہے عثمان قاضی کی، سفر و عذر، اس میں 2 خط انہوں نے لکھے ہیں. اس قدر دردناک لہجہ ہے اس شخص کا کہ وہ مضامین پڑھتے ہوئے آپ دیدہ ہوتے ہیں. وہی انداز، رکشے والا، تانگے والا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور اس کے درمیان وہ مکالمے جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اس سے دور ہونے کے بعد ہم میں فرق آ گیا. ہم نے اسٹیٹس کو، زبان کو، بہت زیادہ پیور ہونے کو ہی تہذیب سمجھا، اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہونے کو تہذیب کا حوالہ دیا. نہیں، اصل خوبصورتی اس طرح کی قربت کی ہے. یہ دلوں سے نکلے ہوئے لفظ لگتے ہیں، اور میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں. کیونکہ اگر آپ پنجابی میں جائیں وہاں کا لہجہ بھی آپ کو ملتا ہے، اس میں استاد دامن، شیر افضل صاحب کا ہے. اس طرح سے آپ سندھ میں آئے تو آپ کو شیخ خیاس سے لے کر کئی باقی شاعروں تک وہ اندی آمیز انہوں نے اردو کہی ہے، اس کا اپنا فلیور ہے. اس طرح سے اگر آپ جاتے ہیں کے میں، ہمارے جو اردو لکھنے والے تھے کئی اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس علاقوں کی روایت کو، لفظوں کو برتا ہے. اس کو بڑی کامیابی سے اگر آپ دیکھیں عطا شاد نے برتا ہے. عطا شاد صاحب نے اردو شاعری میں وہ تراکیب دی ہیں جو یہاں کے لفظوں سے جڑے ہوئے ہیں. بلوچی کے الفاظ اس میں ہے، براوی کے ہے. آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اردو کا دامن بڑھا دیا. مجتبیٰ حسین صاحب نے لکھا تھا کہ عطا شاد جو ہے لکھنوی دہلوی اردو کے بعد نئے دبستان کا بانی ہے، یعنی جو بلوچستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محبت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر اعتماد ہے، ثقافتی عنصر ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک لذتیت ہے گفتگو میں. اگر آپ بہت زیادہ سمپل لفظ کہتے ہیں، سادہ کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو آپ کو خوبصورت لگے، آپ کو برا نہیں لگے گا کہ یار اشالو بالو نہیں کرو زیادہ یار. مطلب اب آپ بہت زیادہ اس بات پہ سے پیچھے نہ ہٹیں، اسٹیٹ اوے کہہ دیں، ڈائریکٹ کہہ دیں، تو وہ پھر آ گیا کہ یار چھوڑو اس کو، بہت نازوان آدمی ہے. سب آپ کہتے ہو کہ وہ آدمی اس کام کے لائق نہیں ہے. اب آپ شاید اردو میں وہ اس شدت سے نہ آ جائے. اچھا، یہ جو لفظ نازوان ہے، یہ مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا رہا ہے، بچپن سے کرتا رہا ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس کی جو آپ، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو سکتی ہے نہیں ہو ہم سکتی اردو میں، یا کسی کو اگر میں کسی اور مطلب پنجاب والوں کو یا سندھ والوں کو یا کپی والوں کو میں بتانا چاہوں کہ یہ نازوان کہ کیا معنی نکلتے ہیں. وہ مجھے بچپن سے مجھے یاد ہے، وہ ایک بندہ دو بندے لڑ رہے تھے، جو بندہ جس کو مار رہا تھا تھوڑا سا کمزور تھا، لیکن اسی کا جو بندہ مار رہا تھا اسی کا ایک ساتھی آتا ہے، اس کو دوبارہ اسی کو مارنے لگتا ہے. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار وہ آلریڈی مار رہا تھا تمہارا دوست، تو تمہیں مارنے کی کیا ضرورت تھی.
تو اس نے کہا یار وہ مجھے یہ نہ بولے ناجوان ہے یہ بندہ. تو یہ ناجوانی کا یہ جو یہ تعارف ہے یا یہ جو چیز ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی خمیر میں اسی کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ شاید آپ کو سمجھ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دوستی کی اصطلاح میں جب کوئی بندہ کسی کو ناجوان کہتا ہے تو یہ میرے خیال بہت برا مانا جاتا ہے, شاید بہت بڑی گالی ہے کہ آپ نے ناجوانی کی ہے میرے ساتھ. اور یہ اس کا ناجوانی کا اگر میں ترجمہ کروں تو نہیں ہو سکتا, مشکل ہے. یہ اردو اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں تو آنے والا زمانہ یا محققین جو ہے وہ شاید اس پہ کوئی کام کریں. اب ہم کہتے ہیں کہ یار امبل, اب کسی جگہ اگر غصہ ہے یا کسی جگہ پردہ رکھنا ہے آپ نے, یار امبل جو ہے آج کل ہم کو اس پر بہت شک ہے. اب امبل کہہ کر آپ اس آدمی کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ فلاں شخص پہ مجھے بہت شک ہے یار. اب امبل ایک ٹرم ہے, استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں. اب اگر کوئی کہے اس کا ماخذ لائیں اور اس کے زبان کے تراجم کریں, اس کو اصطلاحی معنی, اس کو اس کے لفظی معنی, تو شاید الجھ جائیں ہم. لیکن امبل آپ کے ہاں رسپیکٹ ہے, چاہے دشمن ہے, دشمن کا آپ نام نہیں لیں گے. یہ روایت ہے ہماری کہ امبل آج کل بہت اپنا جان کو بہت اس نے ٹنک پکڑا ہے. آپ دوسرے کے بارے میں اپنی رائے کا تہذیب سے اظہار کر رہے ہیں, جس میں گالی نہیں ہے, اختلاف ہے, اعتراض ہے. ہم تمہارا منہ پر بات کرتا ہے, بلنٹ ہو کر بات کرنا, یعنی کہ میں تمہارے سامنے بھی کہنے کو تیار ہوں. لیکن یہ جو منہ پر بات کرنا جو ہوتا ہے یہ شدت ہے اس کی. مجھے کچھ عرصے تک لگتا ہے شاید یہ کچھ اتنی فارمل لینگویج نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں شائستگی نہیں ہے. ابھی خاص کر کے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئٹہ میں جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں ہم تو صرف اس کا نام نہیں لیتے, ہم اس کے ساتھ جان لیتے ہیں. ہم افضل مراد جان نام لکھتے. یہ جو خوبصورت, یہ تو شائستگی کی ایک انتہا ہے. اور اس کو کہ کتنے پیارے انداز میں کہ کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جان کا لفظ آتا ہے. تو یہ تو ایک بہت خوبصورت ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. اگر آپ بلوچی دیکھ لیں, براوی دیکھ لیں, پشتو دیکھ لیں, بدقسمتی سے ہمیں پڑھایا نہیں جاتا, ہمارے لٹریچر پہ کام نہیں ہوتا. ان زبانوں کا اصل فلیور یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اگر ان زبانوں کو عام کیا جائے, پڑھایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شعور کی, سمجھ کی, نالج کی, ایک دوسرے سے قریب آنے کی روایت میں اضافہ ہوگا. یہ طے ہے. یہ جان ہماری مشترکہ جان ہے اور جانان ہے. یہ افضل مراد جان بہت بہت شکریہ, تم ہمارا پروگرام میں آیا, تم نے ہمارا اس پروگرام کو روشنی بخشا. ہم ولا کے ایسا جاوے وہ نہیں, ابھی تم کو ہم چھوڑے گا بھی نہیں. ابھی ایسا کرو, ابھی ایک اچھا سا شاعری سنا, اس کے بعد ہم یاروں سے خدا بھائی شنے چائے پھر ہم کو پلائے گا نا, ولا کے چھوڑے. یہ شعر ابھی دیکھو ہمارا کہ 4 دن کا زندگی ہے, پیداگیری مت کرو, سارا یہ وقتی خوشی ہے, پیداگیری مت کرو. اس سے وعدہ, اس سے وعدہ, اس سے جھوٹ, اس سے وعدہ, اس سے وعدہ, اس سے جھوٹ, یہ سراسر خودکشی ہے, پیداگیری مت کرو. رات دن ارمان میں چلتا ہے تم, بولتا ہے بے وسی ہے, پیداگیری مت کرو. اب اس کے کچھ اور اشعار دیکھیں سر کہ پیداگیری مت کرو, اور بے غرض تم کب کسی سے ملتا ہے, بے غرض تم کب کسی سے ملتا ہے, نام کا بس سنگتی ہے, پیداگیری مت کرو. اور عاقبت کا سوچ بھی تھوڑا ذرا آتا تو ہے, عاقبت کا سوچ بھی تھوڑا بہت آتا تو ہے, بس ذرا سا یہ کمی ہے, پیداگیری مت کرو. جلوہ تو ہے منظروں میں اب مراد, جلوہ تو ہے منظروں میں اب مراد, بات اس میں راز کی ہے, پیداگیری مت کرو. بہت بہت اللہ خوش رکھے, سلامت رہے. تشکر.